مسائل کو حل کرنے کا جو پروسیس ہے، ہم 2-3 پروسیس پر اب آپ سے بات کریں گے۔ پروسیس 1 یہ ہے کہ آپ اپنے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے تجزیہ کریں اور غور و فکر کریں۔ تجزیہ انالیسس کو کہتے ہیں۔ آپ اس کو پھیلا کر کھول کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ مسئلہ جو ہے کیا ہے اور کیوں پیدا ہوا ہے، اس پہ غور و فکر کریں اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ آپشنز دیکھیں، آپشن 1، آپشن 2، آپشن 3، اور پھر اس کے کنسیکوینسز دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے متعلقین سے اور اپنے ساتھیوں سے اور اپنی ٹیم سے اور اپنے پورے اعتماد ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کریں، اس لیے کہ مشاورت میں اور مشورے میں برکت ہے، لیکن سامنے والے کا آپ کے معاملے میں مخلص ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، استعانت الہی، جس کا ایک عام و معروف طریقہ جو ہے وہ استخارے کی وہ مشہور دعا ہے، جس میں آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مسخر کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی مدد اور رہنمائی مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر یہ چیز میرے لیے، میری دین، میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے میسر کر دے، مقدر کر دے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس سے بہتر عطا فرما۔ یہ ٹوٹل سرنڈر ہے۔ استخارے کے معنی ایک یہ بھی ہے کہ آپ سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ پروسیس 2، اپنے آپ سے 6 سوالات کرنا۔ یہ 6 سوالات تو آپ زندگی کے ہر کام میں کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں آپ کے مسائل کتنی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، یعنی معاملے کی نوعیت دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ کیوں ہوا ہے، یا یہ کام کیوں کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، ٹائمنگ، کہاں کرنا ہے، اور کن افراد کی معاونت لینی ہوگی۔ یہ عام مسائل کو اور عام معاملات کو ڈیل کرنے کا ایک مختصر سا طریقہ ہے۔ پروسیس نمبر 3، پرابلم کو انالائز کیجئے اور متعلقہ انفارمیشن کو ایک جگہ جمع کیجئے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ پھر اس کے کازز اور اس کے ایفیکٹس کی ریلیشن شپ دیکھیے کہ وجوہات کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہیں، اس کی ریلیشن شپ کو دیکھنے اور کمپیئر کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بعد اپروپریٹ سولوشن جو اس سے مطابقت رکھتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ جس انداز سے آپ کھانا تو کھاتے ہی ہیں لیکن ڈشیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اسی انداز سے آپ اپنے مزاج کے مطابق کوئی بھی ایک مناسب پروسیس اختیار کریں، اور ہر صورتحال کے لیے الگ الگ پروسیس ہو سکتے ہیں۔ چوتھا پروسیس مسائل کو حل کرنے کا وہ 7 اسٹیپس پر ہے۔ نمبر 1، آئیڈینٹیفائی دی ایشوز، مسائل کی شناخت کیجئے کہ کیا ہیں۔ نمبر 2، انڈرسٹینڈ ایوری ونز انٹرسٹ، یعنی اس مسئلے کا ہر ایک کے ساتھ کیا کیا تعلق ہے، یعنی مسئلہ بیچ میں ہے اور آپ 8 یا 10 گروپس ہیں یا انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں، تو ان کی آپس میں اس مسئلے کے حوالے سے اس مسئلے سے کیا ریلیشن شپ ہے۔ پھر یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کی ریلیشن شپ ہو گئی۔ نمبر 3 کہ کیا پاسبل سولوشنز ہیں، یعنی کیا ممکنہ حل ہیں، اور ان حل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے جو آپشنز نظر آتے ہیں ان کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ آپشن اگر ہم نے اڈاپٹ کر لیا تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا امپیکٹ ہوں گے، اور پھر ایک آپشن کو آپ سلیکٹ کر لیں، یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا، اور اس پروسیس کے اندر ظاہر مشاورت بھی شامل ہے، اور اس کو کرنے کے بعد آپ جو افراد ہیں ان کے ساتھ مل کر اس مسئلے کے حل کو آپ ڈاکومنٹ کر لیں، ایک ایگریمنٹ کی صورت کے اندر، ایک قرارداد کی صورت کے اندر، ایک مسئلے کی حل کی صورت میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کریں کہ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر ہم ایگریڈ ہیں، اس کی یہ کنٹینجنسیز ہوں گی،
اس کو ہم ایسے مانیٹر کریں گے اور ان وقفوں کے ساتھ اس کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کر لیں تو اس پر قائم رہیں، فاستقیم کما امرتو پہ عمل کریں کہ جب آپ کوئی چیز کا فیصلہ کر لیں تو پھر قائم رہیں۔ یہ معاملہ ہمارے شورائی نظام کا بہت اہم حصہ ہے۔